ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور مناسب حال نیک عمل بجا لائے گی، ہم اسے اس کا اجر دوہرا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی عورتوں، اگر تم تقوی سے کام لو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں، سو بات کرنے میں نزاکت سے نرم آواز اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے اور وہ کمزور کردار کا مالک ہے کوئی غلط طمع کرنے لگے، اور پروقار انداز میں نیکی کی بات کیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہر کر سکون سے رہو، اور سابقہ جاہلیت میں بناؤ سنگھار دکھانے کا جو طریق تھا اس طرح بناؤ سنگھار غیروں پر ظاہر نہ کرو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف بنا دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی اور پیروی کی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، اللہ باریکیوں سے خوب آگاہ اور خوب باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ کے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، دعاؤں میں لگے رہنے والے مرد اور دعاؤں میں لگی رہنے والی عورتیں، صدق دکھانے والے مرد اور صدق دکھلانے والی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں،
فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں، صدقات دینے والے مرد اور صدقات دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے حفاظت کا سامان اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور یہ نہ کسی مرد اور نہ کسی عورت کو زیب دیتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے نبی یاد کرو جب تم اس شخص یعنی زید بن حارثہ کو جس پر اللہ نے احسان کیا تھا اور جس پر تم نے بھی احسان کیا تھا کہا تھا اپنی بیوی یعنی زینب کو اپنے پاس رکھو اور طلاق نہ دو اور اللہ کا تقوی کرو، تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے ہو جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اور تم لوگوں کے ابتلا میں پڑنے سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس بیوی زینب کو طلاق دینے کے بارے میں اپنا ارادہ مکمل کر لیا اور طلاق دے دی، ہم نے اس مطلقہ خاتون کو تم سے بیاہ دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے متعلق جب وہ ان سے قطع تعلق کر لیں کوئی حرج نہ رہے، اور اللہ کا حکم بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ اس نبی کے لیے کسی ایسے کام کو سر انجام دینے میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کی یہ سنت ان لوگوں میں بھی تھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ جو لوگ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان میں اللہ کا یہی طریق ہے، اور حساب کے لیے
اللہ کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کی مہر یعنی افضل اور آخری ہیں۔ اللہ ہر چیز سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا بکثرت ذکر کیا کرو، وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور بذریعہ دعا اس کے ملائکہ بھی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ جس دن وہ اس خدائے عظیم سے ملیں گے ان کے لیے دعائے ملاقات سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں اس طرح بھیجا ہے کہ تم نگران ہو، بشارت دینے والے اور متنبہ کرنے والے ہو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہو اور روشن کرنے والے سورج ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اور مومنوں کو بشارت دو کہ انہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ملے گا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، ان کی ایذا رسانی نظر انداز کر دو اور اللہ پر توکل کرو، اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، پھر ایسا ہو کہ انہیں چھونے اور صحبت کرنے سے پہلے انہیں طلاق دے دو،
تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت کا عرصہ گزارنا فرض نہیں جسے تم شمار کرواؤ، لہذا انہیں کچھ سامان دو اور خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دو۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری سب بیویاں جنہیں ان کے مہر تم دے چکے ہو جائز قرار دی ہیں، نیز جو اللہ نے تمہیں جنگ کے بعد غیر مسلموں میں سے دلائیں جو تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں، نیز نکاح کے لیے حلال ہیں تمہارے چچاؤں کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور دوسری مومن خاتون بھی اگر وہ اپنے تئیں نبی سے نکاح کے لیے خواہش کر دیں، جبکہ یہ نبی بھی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ خاص تمہارے لیے ہے، باقی مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں کے متعلق اور ان کے متعلق جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے اور مہر اور تعداد ازدواج فرض کیا ہے، نیز یہ اس لیے ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ بڑی حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ ان بیویوں میں سے جسے تم چاہو ایک طرف کر دو، یعنی طلاق دے دو، اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دو، اور اسی طرح ان خواتین میں سے جن سے تم نے عارضی طور پر علیحدگی اختیار کی تھی، جسے چاہے واپس لے لو۔ اس معاملہ میں تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اس طرح جلد تر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور ان کا غم دور ہو جائے گا۔ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس پر سب کی سب راضی رہیں گی۔ جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کامل طور پر آگاہ ہے اور تحمل والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل
لَأَبْدَلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ اے نبی، اس کے علاوہ تمہارے لیے مزید عورتیں نکاح میں لانا جائز نہیں، نہ یہ کہ تم ان موجودہ بیویوں کو بدل کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کی خوبی تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ صرف وہی تمہارے پاس رہیں گی جن کا تمہارا دایاں ہاتھ مالک ہو چکا، یعنی جو تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں۔ اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں اس کے سوا کہ تمہیں کھانے وغیرہ کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے داخل نہ ہوا کرو، نیز پہلے پہنچ کر اس کے یعنی کھانے کے پکنے کے بھی منتظر نہ بنو۔ ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو اندر جا سکتے ہو، جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور نہ باتوں میں لگے رہنے والے بنو۔ یہ حرکت نبی کے لیے وجہ تکلیف ہے، مگر وہ تمہارے احساسات کا خیال کر کے تم سے کچھ کہنے سے رکا رہتا ہے، لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں رکتا۔ جب تم ان سے یعنی خواتین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ طریق تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء
أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ خواتین پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں، نہ اپنے بھائیوں، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں، نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں، نہ اپنی طرز کی خواتین، اور نہ ان کے سامنے ہونے میں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی ہر ایک ذی رحم محرم۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس نبی پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اس کے بغیر کہ انہوں نے کچھ قصور کیا ہو ایذا دیتے ہیں، تو ان لوگوں نے خطرناک بہتان اور کھلے کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنی اوپر کی چادریں سروں سے کھینچ کر سینوں تک اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اسی طرح زیادہ متوقع ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف خواتین ہیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ اللہ خوب حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر منافق، ہاں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، تو آخر ایک دن ہم تمہیں ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں صرف تھوڑا عرصہ ہی تمہاری ہمسائیگی میں رہنے پائیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ لعنت کے مارے ہوئے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے
پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں اللہ کا یہی قانون رہا ہے، اور تم کبھی بھی اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔